یہ ہے کیا چیز؟ یہ سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان جن ہے، سورہ کہف کی آیت ہے 50 نمبر آیت، تو شیطان جنوں میں سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے بارہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے اسے ہمیں یہ کہا کہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اب جو رشتے کی بات آتی ہے، شیطان سے ہمارا کیا رشتہ ہے، تو اس سے ہمارا رشتہ دشمنی کا ہے، کیونکہ اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہوا۔ اچھا میاں صاحب، میں یہ تو آپ نے بتایا، اور اس رشتے میں ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ دشمنی کا رشتہ یقینی طور پر ہونا بھی دشمنی کا چاہیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ لیکن ہم تھوڑا سا بات شیطان کے بارے میں کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ جنات میں سے تھا، اور ابھی انسان کو روئے زمین پر نہیں اتارا تھا، ارواح کی شکل میں تھے انسان تو۔ اور جب سارے جناتوں کو ختم کر دیا، کیونکہ جنات کی رسائی آسمان تک تھی، تو اس وقت میں یہ بڑا عبادت گزار اور اللہ کا بہت قرب حاصل تھا ایک وقت میں سے۔ اس کا نام عزازیل تھا۔ ذرا وہاں سے تھوڑا سا اس کے بارے میں کلام پاک میں بتایا گیا کہ پھر یہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کا اسے اتنا قرب حاصل تھا، پھر یہ وہاں سے شیطان کیوں بن گیا؟ پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا۔ دو تین باتیں عارف بھائی۔ ایک تو اس نے جب گناہ کیا نا، دونوں سے خطا ہوئی، آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی خطا اور شیطان سے بھی ہوئی۔ شیطان نے اللہ کے حکم پہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بہت مشہور واقعہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انہوں نے اللہ نے منع کیا تھا بھائی فلاں پیڑ کے پاس مت جانا، لیکن وہ شیطان کے برگلائے میں آئے چلے گئے۔ انہیں بڑی ندامت ہوئی کہ میرے سے گناہ ہو گیا۔ تو جب انہیں ندامت ہوئی تو قرآن یہ کہتا ہے اللہ نے انہیں توبہ کے کلمات سکھائے جی۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، نبی بنا دیا۔ جی، یہ اڑ گیا اپنے گناہ پہ، اس نے تکبر کیا۔ تو یہ جو اڑنا ہے نا گناہ پہ، گناہ سب سے ہوتے ہیں، جنوں سے بھی انسانوں سے بھی۔ جتنے بھی لوگ ہوں یا جن ہوں، جو لوگ گناہوں پہ اڑ جائیں گے وہ شیطانیت کی طرف ہیں، اور جو لوگ توبہ کر لیں گے وہ رحمانیت کی طرف ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ نفرت پیدا ہوتی ہے اڑنے سے، کہ اپنا تکبر، انا کے بارے میں جو ہے حدیثوں میں بھی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے، وہ قرآن میں بھی ہے جنت میں نہیں جائیں گے اکڑ والے لوگ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ انسان اور جنوں دونوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے۔ اصل میں جو اللہ کا کرنا ہے، اللہ کے کرنے پہ کوشچن مارک لگا دیا تھا اس نے۔ اللہ رب العزت سے اس نے بات کی، جب اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے انکار کیا سجدہ نہ کرنے کو، تو اس نے پلٹ کے کہا کہ تو نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، میں بہتر شے ہوں اس سے، اور تو مجھے حکم دے رہا کہ میں اسے سجدہ کروں۔ تو وہاں اس نے اللہ کے کرنے پہ کوشچن مارک لگایا۔ اب جو اللہ کے کرنے پہ کوشچن مارک لگائیں وہ ابلیس ہیں۔ اس میں دو چیزیں نکل کے آ رہی ہیں مجھا صاحب، ایک تکبر تو اللہ کی چادر ہے، اور دوسری مایوسی، اللہ کی ذات۔ مایوس کو ہی ابلیس کہتے ہیں۔ مایوس اور تکبر۔ آج میں اسی پس منظر میں، آپ جو ہمارا پروگرام کا نام ہے شیطان سے رشتہ، ہم کس قدر ہمارا قرب حاصل ہے آج شیطان سے، کہ ہم ہر بات میں جو ہے یہ ہمیں کس حد تک لے کر کے جا رہی، میرا اس وقت سے میں آپ کو بتاؤں کس حد تک لے کے جاتی ہے۔ آپ نے ایک جانور سنا ہوگا، بکری، جی، وہ میں ہی کرتی ہے، جی، ذبح ہونے کے بعد اس کی کھال اتاری جاتی ہے، کھال پھینکی نہیں جاتی، سکھائی جاتی ہے، اور پھر اسی کی کھال ڈھول پہ چڑھائی جاتی ہے، اور پھر اسے ڈنڈیوں سے پیٹا جاتا ہے۔ تکبر کی حالت ہے یہ کہ میں سے شروع ہوئی اس کی، اور اسے اللہ نے مرنے کے بعد اس کی کھال کو پٹوایا۔ تو یہ اندازہ کریے آپ کے اوپر جا کے کیا بنے گا لوگوں کا۔ میں ایک بات یہ بتاؤں آپ کو کہ شیطان کا جو معاملہ ہے، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ ہر نبی کے ساتھ میں نے شیطان پیدا کی ہے، ہر انسان کے ساتھ، ہر نبی کے ساتھ۔ جی، شیطان مطلب دشمن لوگ، وہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ سورہ انعام ہے، اس کی 112 نمبر آیت میں بات کی اللہ نے۔ اب جن اور جو انسان ہیں، من الجنتی والناس آپ پڑھتے ہو، جی، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اور اب جو اللہ کی مانے گا، اللہ کی طرف توبہ کی طرف پلٹے گا، وہ تو انسانوں میں مطلب نیک لوگوں میں چلا جائے گا، اور جو اڑے گا اپنے گناہ پہ تکبر کرے گا وہ ابلیسیت کی طرف، وہ شیطان ہے۔ جیسا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، ابھی جو میرا مطلب تھا، ہم نے رشتہ کرا ہے نا،
ہونا تو ہمیں قرب حاصل ہونا چاہیے، کرنا چاہیے اللہ کا، بے شک۔ اور ہماری زندگی یہ دی ہمیں اس لیے گئی تھی کہ اگر ہمارا ایک لمحہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ نہیں ہو رہا تو وہ ضائع ہو رہا ہے ایک طرح سے۔ بے شک۔ ہمارا جو زندگی ہے آج کے دور میں، اگر میں اپنا محاسبہ کروں یا اور لوگوں کا محاسبہ کروں تو ہم شیطان کے کس قدر قریب ہیں اور اللہ سے کتنا دور ہیں۔ دوست ہیں شیطان کے بھائی۔ سورہ آراف ہے قرآن میں، اس کی 27 نمبر آیت پڑھی آپ۔ شیطان بے ایمانوں کا دوست ہے، خالی آپ یقین کرو نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ جی اصل میں جن کاموں کو ہم شیطانی کام کہتے ہیں وہ تو شیطان نے کیے ہی نہیں۔ زنا، شراب یا اس طرح کے کام تھوڑی شیطان نے کیے۔ شیطان جو کام کرتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں رائج ہے نا، انہیں شیطانی کام نہیں سمجھتے۔ دشمن تو جب ہم سمجھیں گے نا اسے، جب ہم ان کاموں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ ہم جن کاموں کو شیطانی کام سمجھتے ہیں وہ تو شیطانی کام ہے ہی نہیں، ان کو شیطان نے کیا ہی نہیں کبھی بھی۔ صحیح بات ہے۔ شیطانی کام ہے انا، تکبر، اکڑ، تفرقہ مایوسی، پھیلانا، جی۔ مایوسی پھیلانا، لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرنا، ان کے کپڑے اتروانا، یہ ہے شیطانی کام۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم تو حد ایسی قائم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے کبھی معاف کرے گا ہی نہیں۔ یہ اتنے ایسے ایسے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے، وہ تو اصل میں اللہ پر یا وہ اللہ کے کرنے میں، اللہ جو فعل اللہ ہے نا معاف کرنا، اس میں دخل اندازی ہے، نہیں کرے گا۔ میں وہی تو بجانا چاہ رہا، جیسے اس وقت تو ہم نے شیطانہ کام کتنا آسان کر دیا۔ شیطان کو جیسے کہا گیا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے سب طرح سے، اور جیسے ہمارا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اس طرح شیطان ہمارے ساتھ دوڑتا ہے۔ تو وہ ہم نے کتنا کام آسان کر دیا۔ ایک تو جو لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں، پھر جو ایمان کے اندر داخل ہیں اس وقت کے اندر ان کا حال کیا ہے کہ مطلب ایک طرح سے شیطان کو تو ہم کہیں تو ایک طرح سے فرصت سی دے دی شیطان کو تو ہم نے۔ آپ یہ دیکھیے شیطان کا کام کیا تھا وہاں، اس نے کیا کیا جو اب اللہ کا انکار کیا اس نے؟ تکبر میں کیا کیا ان نے؟ ایک تو فخر کیا، دوسرے خود پسندی کی، تیسرے اس نے اپنے آپ کو اہل سمجھا کہ میں زیادہ۔ آپ یہ دیکھیے کہ خود پسندی جو ہے وہ شیطانی کام ہے، اسے ہم نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا، ذرا سا علم آ جائے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا انہوں نے علم پہ فخر کیا نا وہاں پہ، جی۔ تو اس وجہ سے جتنے بھی عالم لوگ ہیں آج اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں، وہ شیطانی کام میں ہیں، چاہے کتنے بڑے عالم ہوں۔ دوسرے اس نے نسب پہ فخر کیا کہ ہاں، مجھے تو نے آنکھ سے پیدا کیا، کسی مٹی سے۔ اس نے عبادت پہ فخر کیا، دیکھیے اس سے زیادہ سجدے کسی نے نہیں کیے۔ صحیح بات ہے۔ آج جو لوگ عبادت پہ فخر کر رہے ہیں وہ شیطانیت میں ہیں۔ عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہماری عبادت کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کی قبولیت کی ضرورت ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں 5 نمازیں پڑھ کے یا وضع قطع بنا کے کہ ہم بخشے جائیں گے، غلط فہمی میں ہیں۔ جب تک عاجزی نہیں ہوگی، انکساری نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام میں کیا چیز آ گئی تھی گناہ کرنے کے بعد؟ انکساری، عاجزی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ اگر ہم ہر ٹائم اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں گے اور ہر ٹائم اس سے توبہ کرتے رہیں گے تب آدمیت میں ہیں ہم، ورنہ شیطانیت کی طرف ہیں۔ اگر ہم تکبر کرتے ہیں، اس وقت ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ ٹخنے نیچے لٹکانا جو ہے وہ، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا جو ہے وہ گناہ ہے۔ اس کی علت ہی یہی ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے تکبر سے ٹخنے سے نیچے پاجامہ رکھا، تہمد رکھا، وہ دوزخ میں جائے گا، اس کے ٹخنے جلیں گے۔ بہت تکبر کے لیے، ہاں ساتھ میں تکبر علت ہے۔ جی جی۔ اب جو میں دیکھتا ہوں وضع خطا میں لوگ تکبر کرتے ہیں ٹخنے کھولنے کے بعد، ذرا اوپر تک پاجامہ کر کے، جی۔ آپ یقین کرو وہ ٹخنے بھی تکبر کی وجہ سے دوزخ میں جلیں گے۔ اگر انہیں یہ تکبر آ گیا کہ میں نے ٹخنے کھول رکھے اور انہیں ٹخنے ڈھک رکھے، وہ گئے۔ اسی طرح نمازوں کا اگر کوئی سمجھتا ہے دوسروں کو یہ حقیر ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور میں بڑا پکا نمازی 5 وقت ہے، وہ گیا اپنی نمازوں کے بعد۔ دیکھو صحابہ اکرام نیکیوں کے بعد ڈرتے تھے۔ تو میں شیطان کے جو ہمارے سے رشتہ ہے نا وہ ہماری زندگی میں رچا بسا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری خون میں گردش کر رہا ہے سارا کچھ۔ ہمارا کوئی سا کام، اللہ معاف کرے میں کہنے شاید سخت الفاظ ہے، چاہے کوئی ہمارا سنت کا کام ہو، کچھ بھی، مان لو شادی لے لیں، اس میں شیطانی عمل اتنے ہوتے ہیں، سنت ایک ادا ہو رہی ہوتی کہ وہ سنت تو ختم ہی ہو جاتی ہے۔ سنتی لکھوائیں گے کارڈ، ہاں، اور سارے کام ایسے کریں گے جو سارے کام شیطان والے، مطلب فضول خرچی، حرام کی کمائی لٹائیں گے بے انتہا، گانے بجانے سب کچھ ہوتا رہے۔ آپ یہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتی ہے، سچی، مگر مسئلہ تو ہے کہ جکڑا تو جب جائے جب وہ پکڑا جائے۔
آپ یہ دیکھیے منافقت بڑھ جاتی ہے. اب تو مسجدوں کا رخ کر لیں گے, کوئی کام ایسا ہے جو چھوڑتے ہوں, سودی کی لین دین چھوڑ دیتے ہیں, وہ سب برابر چھوڑ دیتے ہیں, دھوکہ چھوڑ دیتے ہیں, بد نظری چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب جو اندر شیطان پیوست ہے وہ تو ابھی باہر ہی نکلا جو جکڑا جائے. جو صحیح بات ہے, جب وہ جو معاشرے میں آپ افراتفری اور برائی دیکھتے ہیں شیطان کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جکڑا نہیں کیا. شیطان جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر نظام ہو تو آپ اسے نکال کے باہر پھینکیں, توبہ کریں. آپ تو ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور الٹا. صحیح بات. مجاز صاحب, جیسے میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ ہم جو اس وقت اعمال کر رہے ہیں, اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں کہ ہم شیطان کے کس قدر قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کس قدر دور ہیں. تو یہ شیطان ہمارے قریب کس طرح سے آ جاتا ہے, یہ ہمیں کس طرح سے بہکاتا ہے, ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا. یہ ہمیں اپنے آپ کو دوست بنا لیتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم شیطان کے دوست بن کر اور اللہ سے دشمنی کر بیٹھے. اس کے بارے میں بتائیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے چھوٹ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ نے سورہ سواد میں یہ بات کہی ہے کہ قیامت تک کے لیے چھوٹ اسے. جی. اب یہ ہمیں نظر تو آتا نہیں, یہ ایسا دشمن ہے جو چھپا دشمن ہے. جی. اور پیچھے سے وار کرتا ہے. اب چھپے دشمن ہے, کیا پتہ کب کہاں سے نکل کے وار کر دے. جی. اس لیے سب سے پہلے تو ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. جی. جسے مطلب شیطان کو اللہ نظر نہیں آتا لیکن اللہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے. جی. ہمیں شیطان دیکھ لیتا ہے, ہمیں شیطان نظر نہیں آتا. جی. تو ہماری جو اللہ سے دوستی ہوگی تو پھر ہم شیطان کے واروں سے بچے رہیں گے. وار جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کے کیا ہے وار, تو قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ آگاہ کر دیا. دیکھیے اس کا جو تکبر ہے, جھوٹ ہے, خواہشیں پیدا کرنا, حسد, جلن, دعوے کرنا, خود پسندی, عصبیت, غصہ, نفرت, کدورت, معترض ہونا, ٹو میں رہنا, لوگوں کنجوسی کی طرف مائل کرنا یا نفرت شیطانی عمل ہے. جتنے بھی چیزیں ہیں یہ نفرت شیطانی عمل ہے اور محبت رحمانی عمل ہے. یہ سارے عمل جن چیزوں کا نام لیا نا, یہ سارے پائے جا رہے ہیں, سب پورا. دوسرے قرآن یہ کہتا ہے 268 نمبر سورہ بقرہ کی 268 نمبر آیت میں کہ تنگ دستی کا خوف, بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے شیطان تمہیں. اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی 27 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ فضول خرچ جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. یہ فضول خرچی بھی کراتا ہے. سورہ فاطر ہے قرآن میں, اس کی 6 نمبر آیت میں بات کی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو ہمیں اسے دشمن ہی سمجھنا چاہیے. جو میں نے شروع میں کہی نا کہ ہمارا اس کا رشتہ جو ہے وہ دشمنی کا رشتہ ہے. حدیث پاک میں مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں نماز میں بھول ڈالتا ہے تمہاری. جب بھی ایسا ہو تو بائیں طرف تھو کر دیا کرو اپنے کر کے. ایک حدیث میں مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتا ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. لیکن یہ تو ایسے دبے پاؤں ہمارے اندر شامل ہوتا ہے کہ ہم اس کو دشمن سمجھنے کے بجائے دوست سمجھتے ہیں اس کو, اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا دوست بن گیا ہے. اسی طرح تو دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا کہ شیطان تمہیں تمہارے بد اعمال کو اس طرح خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم انہیں بد ہی نہیں سمجھتے, تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم یہ نیک عمل کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک نماز چھوڑ دینے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا تو آپ کسی بھی قیمت پہ کبھی نماز نہ چھوڑو. اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ شیطان برگلاتا ہے, وہ اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے آپ کو. انہیں وعدہ کیا, اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. یہ تو اللہ رب العزت نے بات کہی کہ تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. اب بھی جو اخلاص والے بندے ہیں وہ اللہ کی شان ہے. لالچ کتنے اچھے ہوتے ہیں. ارے کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم بخش دے گا. یہ لولی پاپ کہلاتا ہے. اور پھر ایک جیسے بنی اسرائیل کا تھا نا کہ تم تو بخشائے ہو. ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نا روز محشر میں بخشوانے کے لیے, ایمان تو ہے نا ہمارے پاس. کوئی بات نہیں, تھوڑی بہت پٹائی ہوگی. جیسے وہ بنی اسرائیل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دوزخ میں داخل بھی کرے گا تو بس چند دن کے لیے. کچھ دن کیا کہا قرآن میں کہ تمہارے پاس کوئی اللہ کی سند ہے, اس نے تمہیں اس طرح کی سند دے رکھی, دکھاؤ سند ہے. تو یہی حال تو ہمارا. اچھا ہم کتنا پیرالل کھڑے کہ ہم یہ نبی کی حدیث ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کام بنی اسرائیل کے لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ میری امت کے لوگ کریں گے. جی ہاں, تو ہم کتنا پیرالل کھڑے, کتنا برابر, بالکل ایک دم اس پہ کھڑے کہ وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی بیٹوں کی مانند ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمارا نبی جو ہے وہ آپ سے صرف. بے شک کوئی بات نہیں, اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ بخشائیں گے. ایک چیز ہوتی تھی کہ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہوئے پڑھ کے کھانا کھاتے تھے, اگر کوئی بھول جاتا تو لوگ یاد کراتے تھے. جی نبی نے فرمایا کہ جس کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے دسترخوان سے ندارت ہے. میں نے بڑی بڑی شادیوں میں دیکھ لیا, پوری ٹیبل میں ایک ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے, شاید کسی ایک کے منہ سے نکل جاتا ہو. جی
تو اس میں شیطان کی شرکت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ وہاں پہ ایسے کھانے میں ایک آدمی بھی زور سے اگر بسم اللہ کہہ دے سبھی کافی کو یاد آ جائے گی, کافی یاد آئے, شروع کر لیں گے لوگ. اس میں یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کھانے میں شیطان کے امکان بڑھ جاتے ہیں. ارے مجاز صاحب کیا پڑھتے شرماتے ہیں, پھر ایمان کہاں رہا؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اگر شرم آتی ہے نا آپ کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے تو ایمان سے فارغ ہیں. کنفرم ہے بات بتا رہا میں آپ کو, کیونکہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو حقیقی اور خاص طور سے اگر ہم ایسے کسی دسترخوان میں بیٹھے ہیں جہاں پہ 4 الگ الگ مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوئے نا, وہاں تو ہم منہ سے نکالتے ہوئے بھی اگر یاد بھی ہے نا, میں تو بدا دیں گے, یہ نہیں زور سے پڑھ دیں وہاں پر نہیں. اب تو یہ ایمان کہاں باقی رہ گیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کوئی کام اگر آپ کرنا بھول گئے دین کا تو چلے گا, لیکن اگر آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں, اسے یہ سمجھ رہے ہیں میری بے عزتی ہو جائے گی یہ کرنے سے, تو آپ کو تو ایمان ہی فارغ ہے. ایک اور کام بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا جو بتایا نا, کہ وہ خدا کی ذات میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنی ہے, اللہ سے پہلے کیا تھا, اللہ کیسا ہوگا. یہ جو آج کل فتنہ دوڑ رہا ہے یہ سب شیطانی کام ہے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے یہ باتیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتیں. اللہ سے پہلے کیا تھا, اللہ کس نے بنایا, نعوذ باللہ من ذالک, اس طرح کی, جبکہ ایمان یہ ہو تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ کس طرح ایمان لانا, یا اگر کسی کا میں اللہ کا تصور کروں تو کیسے کروں, کون ہے اللہ. تو شیطان سے ہمارا رشتہ دشمنی کا ہے, اسے دشمن سمجھیں اور اس کے واروں سے بچنے کے لیے اللہ سے تعلق بڑھائیں, جسے اللہ دیکھ سکتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, تو اللہ ہماری حفاظت خود کرے گا پھر اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھیں. یہ بھی اللہ کے دوستوں کی صفت جو بیان ہوئی ہے, کسی دن انشاءاللہ اللہ کی دوستی پہ بھی بات کریں گے. دوسری بات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ شیطان اذان کی آواز سن کے ہی بھاگتا ہے. تو وہ آپ اپنے گھروں میں اذان دیا کریں, جس سے آپ کے گھر سے, مطلب مسجد کی اذان کی آوازیں تو آتی ہیں لیکن آپ اپنے گھروں میں اذان ضرور دیا کریں. میں تو بہت لوگوں کو لکھ کے دیتا ہوں پرچے پہ کہ اپنے گھر میں اذان دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان آپ کے گھر سے دور رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں گھستے ہوئے سلام ضرور کرا کریں. اپنے گھر والوں کو آپ سلام کریں گے, یا جو نیک روح یا جو نیک اللہ کی مخلوق ہیں انہیں سلام پہنچے گا تو آپ کے گھر میں سلامتی ہوگی. شیطان نکل کے بھاگتا ہے, سلامتی بھیجنے سے بھی شیطان نکل کے بھاگتا ہے. تو اس لیے وہ کام جو شیطان کو, ایک آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور اپنے اذکار میں باندھ لیں کہ یہ ضرور پڑھا کریں کہ یاد رہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف جانا ہے. ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور باندھ لیں. ان سب چیزوں سے شیطان سے آپ بچے رہتے ہیں. ہم بچے کی کون سے نہج پہ تربیت کریں جس سے کہ بچے کو شیطان میں ہم سے دوری ہونے کا طریقہ وہ سیکھ سکے, یا قدم پر اس کی رہنمائی ہو سکے کہ یہ عمل شیطانی ہے, یہ اللہ کے قریب کرے گا مجھے. تو وہ کون سی نہج ہوگی جو اس میں پرورش کرے بچے کی شروع سے. دیکھیے جی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایج بتا کے گئے. نبی نے کیا فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے نماز پڑھاؤ. اب 7 سال کے بچے کا دماغ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسے شیطان کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے. جیسے اللہ قرآن میں ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے, تو اور تمہیں دشمن ہی سمجھنا چاہیے اسے, تو اسی طرح بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ یہ ایک چھپا دشمن ہے جس سے آپ نے ہمیشہ بچنا ہے. شیطان جو ہے وہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے, اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ کی دن. نفس, آپ یہ دیکھیے کہ شیطان تو بہکایا, اسے کس نے بہکایا تھا؟ صحیح بات ہے, اس کے نفس نے بہکایا تھا. تو نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے جی. نفس سے ہمارا کیا رشتہ ہے اس پہ بھی بتاؤں گا کہ دن انشاءاللہ تعالیٰ. تو شیطان کے معاملے میں آپ کو بہت محتاط رہنا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے جو میں نے اذکار بتائے انہیں جوڑے رکھنا. دوسرے یہ جو چیزیں میں نے شیطان کی بتائی ہیں کہ جو تکبر پیدا کرتا ہے, ہرس پیدا کرتا ہے, لالچ پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے, موتریز کراتا ہے لوگوں پہ, لوگوں کو حقیر سمجھواتا ہے, یہ وہ ساری چیزیں جن سے آپ اگر بچیں گے تو شیطان کے دشمنی میں رہیں گے, اور اگر آپ اس طرف جائیں گے تو آپ شیطان کے دوست کہلائیں گے, اور پھر شیطان کے دوست تمام کے تمام سب دوزخ میں جائیں گے شیطان کے ساتھ. تو شیطان اپنے ساتھ لے کر کے جائے گا. اس نے تو کہا تھا کہ میں جو ہے ان سب کو بہکاؤں گا 3 راستے سے, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, انہیں بہکاؤں گا. اس نے قسم کھائے کہی یہ بات, لیکن اللہ رب العزت نے پلٹ کے کہا کہ میرے مخلص بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اس لیے اخلاص پیدا کریں. ہر نیک کام سے پہلے دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے نہیں ہے. اگر آپ مخلص ہوں گے اللہ کے لیے, نیک کام کرتے ہوئے دیکھ لیں گے رسول کے طریقے پہ ہے نہیں ہے, اللہ اس سے راضی ہوگا نہیں ہوگا, تب آپ اس نیک کام کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مخلص بندوں میں گنے جائیں گے جو اللہ کا فخر ہے.
اللہ نے فخر سے کہی تھی یہ بات. تو اس لیے شیطان سے اگر آپ کو دشمنی جو ہے نبھانی ہے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ کو اللہ کا مخلص بندہ بننا پڑے گا. تب آپ شیطان کے بہکاؤ سے اس کی چالوں سے اس کی وہ جو پٹی پڑھاتا ہے ہمیں ان سے بچ سکیں گے. شیطان تو بہت آہستہ آہستہ ہمارے اندر جو مطلب ایک دم سیراب کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس سب چیزوں سے میں وہی کرنا چاہتا اس وقت دیکھیے کہ ہم کس نہج پر پہنچ گئے. ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا. ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں غلط ہے. ہمارے اندر کیا ہو گیا کہ آج کل کے ماحول میں سب چیز چلتی ہے ہوتا ہے. تو اب یہ جو ایک چیز ہمارے اندر ٹرینڈ کر گئی تو شیطان ہمارے سے ایک بار پھر وہی کہہ رہا ہوں شیطان کتنے قریب ہو گئے ہم شیطان کے. شیطان تو رگوں میں گھومتا ہے. دیکھیں حضور نے کیا فرمایا کہ شیطان تمہارے دل پہ وسوسے تھوڑی سور کی تھوڑی ہوتی ہے نا اس طرح تمہارے دلوں میں تھوڑی سے وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں وسوسوں کے ذریعے بہکاتا ہے اور پھر ہم سے غلط عمل کراتا ہے. پہلے وسوسہ ڈالے گا پھر اس پہ عمل کریں گے. اس لیے جہاں آپ کو غلط وسوسہ آئے وہیں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع کر دیں. بچوں کے لیے جو آپ کہتے ہیں بچوں کو اپنا دوست بنا کے نا ان کے ساتھ بیٹھیں انہیں بتائیں کہ بیٹے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ شیطانی کام ہے یہ رحمانی کام ہے. تمام نفرتیں جتنی پھیلا رہے لوگ سب شیطانی کام ہے. چاہے تھوڑے سے لوگوں جو محبتیں پھیلا رہے ہیں وہ رحمانی کام ہے کیونکہ اللہ محبت کرنے والا ہے. اس نے اپنا انٹروڈکشن ہی رحمان و رحیم کر کے کرایا ہے کلام پاک میں. تو جو رحمان و رحیم ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی صفت پہ چلتے ہیں رحم کی صفت پہ وہ لوگوں کا صرف بھلا چاہتے ہیں صرف محبت کرتے ہیں صرف پازیٹیوٹی بانٹتے ہیں مثبت بات کرتے ہیں. نفرت کبھی دیکھیں نفرت سے کبھی کوئی حل نہیں نکلا. شیطان نفرتیں لوگوں میں ڈال کے نا ان میں تفرقہ پھیلانا چاہتا ہے انہیں جدا کرنا چاہتا ہے بھائیوں کو دور کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ شیطان جو ہیں یہ انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب لے کے چلے تھے ابراہیم السلام تو شیطان نے انسانی شکل میں آگے تو بہکایا تھا. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں ہجرت کی ہے اس رات جو اس ٹائم کے مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ کی تھی حضور کو قتل کرنے کی معاذ اللہ اس میں شیطان آگے مشیر بن کے تو بیٹھا تھا کہ انہیں مشورے دے رہا تھا. تو یہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں. اب آپ نے مان لو آپ کے دل میں چوری کا ارادہ آیا ادھر سے دوست آ گیا کہ بھائی میں باہر تیری چوکسی کروں گا تو چوری کر. اب وہ شیطان ہے آپ کا چاہے وہ آپ کا دوست ہے وہ انسان جو ہے نا. اب آپ کے دل میں آیا کہ کڈنیپ کروں فلاں بچے کو وہ اس نے بھائی میں تیرا ساتھ دوں گا. ایک چیز اور بھی میں پڑھ رہا تھا میں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس سے ایمان سے نکل کے اس کے سر پر منڈاتا ہے. اگر اس حالت میں ڈیتھ ہو گئی تو بے ایمان گیا تو بغیر ایمان کے گیا. ہاں اگر اس حالت میں مان لو زنا کرتے ہوئے کسی کی ڈیتھ ہو جائے ہوتی ہے. ہاں مرے ہیں لوگ. ایک بہت بڑے میں نام تو نہیں لوں گا ایک بہت بڑے شاعر تھے وہ شراب پی کے نکلے شراب خانے سے نالی میں گرے اور دھوت تھے. نالی کا پانی جب زیادہ چلا تو وہ گھٹ گیا ان کا دم اسی میں وہ اسی میں مرے. اب آپ یہ دیکھیے ان کا کنفرم ہوا کہ شراب کی حالت میں مرے. تو اس لیے ہر حال میں احتیاط ہر طریقے کی کرنی ہے. شیطان کے واروں سے بچنا ہے. شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. ہر ٹائم الرٹ رہنا ہے. دشمن سے کیسے الرٹ رہتے ہیں آپ جنگ میں جی زندگی ہماری جنگ کے لیے ہے. شیطان سے ہماری جنگ چل رہی ہر وقت. بس یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہے ناظرین ہم ہر وقت جو ہے حالت جنگ میں ہے شیطان سے. تو اگر اس طرح سے آپ شیطان کو اپنے سے محتاط رکھیں گے اس سے محتاط ہے اپنا محاسبہ کریے. اس وقت جو ہے محاسبہ کرنے کا امت کہاں کر کے کہاں کھڑی ہو گئی کون سی